آپ حضرات جلدی سے آگے آ جائیں، انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ آ کر کے جلسہ گاہ میں بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، ماؤں اور بہنوں، بالخصوص لائق احترام قابل احترام حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم دیوبند، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سدھی پیٹ کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ بھائی حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آپ ہی کے درمیان رہتے ہیں، بڑی اچھی فکر رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی کی صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اور مدرسے کے ناظم مولانا سعود عالم صاحب قاسمی بڑے متحرک و فعال شخصیت ہیں، اور انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور انہی کی ہمت ہے کہ انہوں نے مولانا کو دکھائیں گے۔ اللہ کے لیے چیزوں کی قسمیں کھانا اس کی شان ہے، اس کے لیے درست ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کبھی رزق کی قسم کھاتے ہیں، کبھی اولاد کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ماں کی قسم نہیں ہے۔ پہلی بات تو قسم ہی نہیں کھانا چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت بھی پڑے تو صرف اللہ کی ہی قسم کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اس پر ہی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، انسانوں کی قسم کھائی۔ یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ ہم دیکھیں آسمان کتنا لمبا چوڑا اللہ تعالیٰ نے آسی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو زمین کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیے، مخلوق خدا کو دیکھ کر خالق تک پہچاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج
ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم مخلوق خدا کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، دن کے عدلنے اور بدلنے کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں۔ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے اسی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بنایا ہے، لہذا ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں اللہ کو ہی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی کہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب کی عزت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح برابر کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہمیں جو ہے غور کرنے چاہیے کہ ہمارا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری قسم کھائی۔ جس طرح سورج، چاند وانسا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث سے پیدا کیا۔ ہر ایک انسان جو آج دنیا کے اندر 7 ارب کتنے کروڑ لوگ جو دنیا کے اندر بستے ہیں، سارے انسانوں کا اللہ ہی خالق ہے اور سب انسان آدم اور حوا کی اولاد۔ کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج جو ملک کی فضا میں نفرت پھیل گئی، نفرت لاکھ کوشش کرے کہ وہ جیت جائے، نہیں جیت سکتی۔ محبت میں جو طاقت ہے، اس محبت کی طاقت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ محبت کی طاقت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کے ہونٹوں سے شروع ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آپ کی زبان سے شروع ہوتی ہے، آپ کے اعمال سے شروع ہوتی ہے، آپ کی تجارت سے شروع ہوتی ہے، آپ کی ملازمت سے شروع ہوتی ہے، آپ کے بس سے شروع ہوتی ہے، ٹرین سے شروع ہوتی ہے، پلین سے شروع ہوتی ہے، کھانے پینے سے شروع ہوتی ہے، چلنے اور اٹھنے اور بیٹھنے میں شروع ہوتی ہے۔ ہر جگہ محبت کا پیغام جو ہے ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم یہ جان لیں کہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، کسی کے دل میں اگر کفر و شرک ہے تو اس کفر و شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے۔ کفر و شرک اتنی خراب چیز ہے کہ جس کو اللہ نہیں پسند کرتا، اس وجہ سے ہمیں بھی نہیں پسند کرنا ہے، لیکن جو فی نفس ہی انسان ہے اس انسان کو ہمیں کیا ہے؟ پسند کرنا ہے۔ آج اس نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھائی چارگی کو بڑھائیں، قومی ایک جہتی کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے پیش آئیں۔ آپ غور کیجئے، ہم پڑھاتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہانیاں بھی سناتے ہیں، اور عام طور پر حیدرآباد کے اطراف و اکناف میں رسالہ دینیات میں ایک لیسن ہے، اس کے اندر اس کا نام ہی ہے سچائی۔ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے میں ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن جب چوری کرنے کے لیے جاتا، شراب پینے کے لیے جاتا، تو اسے یاد آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، سچ بولوں گا تو ایسی صورت کے اندر میری سبکی ہوگی، مجھے اچھا نہیں لگے گا، میری بے عزتی ہوگی، لہذا مجھے کیا ہے؟ سچائی کے دامن کو ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہمارا پیشہ، ہمارا اٹھنا اور ہمارا بیٹھنا دنیا کے فیشن کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔
ہمارا یہ مذہب سکھاتا ہے، ہمارا کیا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ تم بہت عزیز ہو، تم بہت مقام والے ہو، تم بہت مرتبے والے ہو، اور آج ہم نے اپنے آپ کو ہی ہم نے نہیں پہچانا۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ سے اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارا رازق ہے، وہ اللہ جو جس کے حکم کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر سانس اندر رہ جائے تب بھی موت واقع ہو جاتی ہے، سانس باہر رہ جائے تب بھی کیا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا ہے، نئی چیز بنانے کی کوشش کریں، نئی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن کیا ہے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیزیں جو ہے ہونی چاہیے کہ ہم کوئی نئی چیزیں کیا ہے بنا سکیں۔ آج دنیا کے اندر ہم کیا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک چیز جان گئے تو بس ختم۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں طرح طرح کی چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور طرح طرح سے اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کے اندر تبدیلی کریں گے، ہم اس طریقے کو اگر بدلیں گے تو یقیناً ہمارے اندر جو ہے کامیابی ہوگی، اور ہم غور و فکر کی عادت ڈالیں، اور جب غور و فکر کی عادت ڈالیں گے تو ہم اللہ کو بھی پہچانیں گے اور اپنے آپ کو بھی پہچانیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا الہام کیا ہے کہ ہم سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم تقوی کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ ہم کیا ہے، تقوی کی طرف بھی آ سکتے ہیں، اور ہم سے کیا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے ہمارے سامنے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فہم دیا ہے۔ ہم فجور کا راستہ اختیار کریں یا ہم تقوی کا راستہ اختیار کریں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا کیا ہے راستہ اختیار کریں گے۔ آج ہم غور کرتے ہیں، آج ہم کیا ہے غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل یا ہمارے گھر کا ماحول یا ہماری زندگی، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے جلوت اور خلوت کی زندگی کے اندر آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاروں طرف فجور ہی فجور نظر آتا ہے، چاروں طرف گناہ کے راستے ہی نظر آتے ہیں۔ طرح سود سے جتنی بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں آج ہمارے اندر کسی نہ کسی طریقے سے پائی جاتی ہیں، ان سے جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور آدمی کیسے ڈرے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے پروردگار کے اندر معمولی ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، معمولی ایک آفیسر ہوتا ہے، معمولی ایک عہدیدار ہوتا ہے، انسان کانپنے لگتا ہے۔ ایک معمولی ہے CAA، NRC، NPR، پورا ہندوستان جو ہے ڈر رہا ہے، کہیں ہماری جو ہے، کہیں ہماری نہ ہو جائے NRC، کہیں ہماری نہ ہو جائے NPR۔ یقین مانیے اس سے اگر کہیں زیادہ ہم اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ ہم جو ہے، ہمیں ہمارا جو ہے ساری مشکلات اور سارے مسائل اور ساری پریشانیوں کا حل ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے میں، مصیبت جس سے ہو زائل وہی سامان کر دے گا، نہ گھبرا، خدا سب مشکلیں آسان کر دے گا۔ یقین مانیے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو سارا معاملہ درست ہو جائے۔ جتنا آج پورے ہندوستان کے اندر چاہے جو ہے
مسلمان ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، جتنا جو ہے اس قانون سے ڈر رہے، اگر اسی طرح ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، تو اس قانون ہو سکتا ہے کہ یہ قانون بھی برفدان میں چلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاملہ بھی کیا ہے درست ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے اندر محبت کو ڈالنے والے ہیں، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والے ہیں، اللہ ہی جو ہے مقلب القلوب ہیں، اللہ ہی سے دل جو ہے پھرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو حکومت بھی اس سے کیا ہے ہو جائے۔ تو یہ چیز کیا ہے، ہم کیا ہے اللہ سے ڈرنے والے بنے، دنیا سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا سے کیا ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ سب کو مرنا ہے، کوئی آدمی کیا ہے بچ کے نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور دنیا ہمارے لیے کیا ہے، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے تو آخری جو ہے ہمارے لیے کیا ہے جنت ہے۔ بہت مشہور شعر ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ مومن کیا ہے مرتا نہیں ہے، وہ تو قید سے چھوٹتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، جب ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو یہاں سے ہم کیا ہے جب چھوڑے تو ہم کیا ہے سیدھا جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے یاد رکھیے کہ ہم خوش فہمیوں میں مبتلا نہ رہے، بلکہ کیا ہے ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں اچھی امید کو پانے کے لیے اچھے اعمال کو بھی کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے اوپر جری ہو جائیں، ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دیں، ہم کیا ہے اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیں۔ میں یاد رکھیے آج ہمیں جو ہے تعلیم کے سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھروں کے اندر اور اپنے آپ کے اندر بھی تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم سے کہیں زیادہ۔ تعلیم بہت ہی ہے لیکن جو ہے یاد رکھیے کہ تربیت ہمیں بہت کیا ہے ضروری ہے۔ آج جو ہے ہم اپنی اولاد کو تربیت دیں، اپنے آپ کو تربیت دیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، جس اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ سورج کی شعاؤں کو یا سورج کی جو ہے ساری چیزوں کو گھنا جا سکتا ہے، زمین کے ذرہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، آج ہم اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اور خود اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گھر کے اندر سچائی کا معاملہ رکھیں گے، جب ہم گھر کے اندر نمازی رہیں گے، جب ہم گھر کے اندر حلال کمائیں گے، جب ہم گھر میں محبت سے بات کریں گے، جب ہم زبان کے جو ہم علم کے دلدادہ ہوں گے، ہم تعلیم کی کوشش کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر ہمارا گھر اور ہمارا ماحول کیا ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم برادران وطن کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اپنی اولادوں سے اس طرح محبت کا درس دیں کہ ہمارے برادران وطن کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ ہمیں جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے آج دنیا کے اندر، اور یہ چیز سوچنے کے لیے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی طاقت کو پہچاننا، اللہ کی تخلیق کو پہچاننا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اس کو پہچاننا ہمارے لیے کیا ہے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، وہی آدمی کامیاب ہوگا جو پاکیزہ حاصل کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو یہ سند دے رہے کہ دیکھو یقیناً تم کامیاب ہوگے اگر تمہارے اندر پاکیزگی ہوگی، دل کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، کمائی کی پاکیزگی ہمارے اندر اگر ہوگی تو یقیناً ہم کیا ہے کامیاب ہوں گے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے پاکیزگی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر کم ہمتی ہے، پاکیزگی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر خلق سے دنیا کی طاقتیں، جب تک جہاں میں صاحب کردار ہم رہے کچھ نہیں بدلے گا یار، سر بدلو یا دستار بدلو، عزت کے خواہش مند ہو تو کردار بدلو۔ آج ہمیں جو ہے اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے اپنے اندر پاکیزگی لانے کی ضرورت ہے، ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، ہم جو ہے اپنی وسعت کو، اپنے ذہن و دماغ کی وسعت کو بڑھائیں، ہم سب کو ملانے کی کوشش کریں۔ بہت ہو چکا 70 سال کے اندر، بہت ہو چکا ہم آپس کے اندر اختلاف کرتے رہے، بہت ہو چکا ہم نے یہ ساری چیزیں ہوتی۔
मुझे तो उस वक्त और खुशी होती कि अगर ये मौलाना मुफ्ती मसूद आलम कासमी साहब 2 4 10 20 बिरादराने वतन को भी इस जलसे के अंदर मदऊ करते, उनको दावत देते और इस स्टेज पे बैठाते और उनको बताया जाता कि देखो हमारा मजहब इस्लाम क्या तालीम देता है, हम कुरान किस तरह से, हम अपने जलसा क्या करते हैं। आज हमें इस तरीके से क्या है जोड़ने की जरूरत है, ताकि हमें वो बताएं ये पाकीज़गियां सिर्फ हम अपने पास न रखें, बल्कि ये चीजें हम उन्हें उन तक भी पहुंचाने की जरूरत है। जब वो देखेंगे हमारे इस मंदिर को, इस रूहानी चीजों को, वो अल्लाह के कलाम को, वो अल्लाह का कलाम जो अल्लाह की जात से निकला है, जो अल्लाह की जात इतनी बड़ी जात है, इतनी ताकतवर जात है, उस जात का निकला हुआ कलाम जब लोग सुनेंगे तो उनको पता चलेगा। और हमें इसमें एहसास तफाकुर की भी जरूरत नहीं कि हमें जो है फख्र करना है, वो भी अल्लाह का बंदा है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी आदम और हव्वा की औलाद है, हम भी आदम और हव्वा की औलाद है। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, अल्लाह ताला ने उसे महरूम कर रखा है। हमारा ये फरीदा बनता है कि हम उस तक क्या है पहुंचाएं, उस तक इस पैगाम को हमें पहुंचाने की जरूरत है। अब जो है हमें बदलना होगा अपने जलसों के अंदर, अपनी मस्जिदों के अंदर और अपने उन जगह बिरादराने वतन को हमें बताना होगा कि देखो हम सच्चाई और ईमानदारी का काम करते हैं, हम रिश्वत और सूद खोरी, शराब खोरी और इस सब चीजों से हम दूर रखते हैं। हमें तो किसी उस नबी की उम्मती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्जे तसर्रुफ में आ जाने के बाद भी अपने दुश्मन को माफ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, तो हमें क्या है ये सोचने की जरूरत है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वक़न किए हैं और वो तजर्बा ऐसा रहा कि सबको क्या है हलाकत और बर्बादी के दहाने पे पहुंचना पड़ा। और वो लोग जो सच्चाई की तरफ थे, वो लोग जो ईमानदारी, दुनिया के हालात जो हमारे ऊपर हैं वो किस वजह से हैं? मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरहु यौमल क़ियामति यामा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी यामा व क़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे जिक्र से एराद करेगा मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा, उसकी जिंदगी को क्या है तंग कर दूंगा। और कल क़यामत के दिन उसे अंधा उठाया जाएगा, वो कहेगा कि मुझे अंधा क्यों उठाया गया? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐसे ही तेरे सामने मेरी आयतें आई, तूने उसे भुला दिया, आज तुझे क्या है भुला दिया जाएगा। इकबाल कहते हैं कुरान की तिलावत करें, हम कुरान को समझें, हम क्या है कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अपनी शादी ब्याह और अपनी सारी चीजें क्या है हम इस तरीके से गुजारने की कोशिश करें, तो यकीनन हम क्या है कामयाब होंगे। आज खुश नसीब हैं वो लोग, वो बच्चे जो हाफिज कुरान बन गए। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दुनिया की सबसे बड़ी चीज की पढ़ और चढ़ता जा और उस दर्जे पर, जन्नत के जो है उस दर्जे पर जो है चला जाएगा और उनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, जो सूरज की रोशनी भी मात पड़ जाएगी, इतना जो है मामला होगा। बहरहाल ये चंद बातें थी, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और सभी लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे खतीबुज़्ज़िसान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिलाल आज़मी साहब, इमाम व खतीब मस्जिद आलिया व चेयरमैन इंटरनेशनल सिवली ट्रस्ट हैदराबाद, जिसके मवाइज़ हसना से हम सब लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। हज़रत को बहुत कम वक्त दिया गया, वक्त की किल्लत के पेश नज़र, और सर्दी भी थोड़ी बहुत हो रही है।